اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. آمین ثم آمین. سورہ الانعام. سورہ الانعام مکی صورت ہے. اس میں 20 رکوعات اور 165 آیات ہیں. اب تک جو ہم نے صورتیں کی ان میں سے صرف سورہ فاتحہ مکی صورت آئی تھی. اس کے بعد جو جتنی بھی صورتیں آئیں وہ ساری کون سی تھی؟ مدنی صورتیں تھیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا کہ مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے احکامات نازل کیے ہیں اور بہت احکامات سے بھری ہوئی صورتیں تھیں. یہاں سے صورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے. پہلا گروپ وہ تھا جو ہم کر چکے ہیں. پہلی صورت اس کے اندر مکی تھی اور اس کے بعد کی آنے والی مدنی صورتیں تھیں. قرآن کو ڈفرینٹ گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان میں سب سے پہلے کچھ مکی صورتیں رکھی گئی ہیں، پھر مدنی، پھر مکی، پھر مدنی، پھر مکی، پھر مدنی. ٹھیک ہے. تو یہاں سے اب دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے جس میں پہلی 2 مکی صورتیں آئیں گی، سورہ انعام اور سورہ اعراف، اور اس کے بعد اگلی 2 مدنی صورتیں آئیں گی، انفال اور سورہ توبہ. ٹھیک ہے. تو سورہ توبہ کے بعد پھر یونس آئے گی اور یونس پھر مکی صورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ گروپس کو قرآن کو کچھ گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں پڑھنے میں آسانی ہو جائے. اچھا جی، یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے اور یہ نازل کب ہوئی ہے؟ یہ نازل ہوئی ہے مکی دور میں، تقریباً آخری پیریڈ میں، مکی دور کے آخری دور میں. مکی دور کو ہم 4 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. مکی دور کو 4 ادوار یعنی 4 پیریڈز میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک وہ پیریڈ ہے جب نبوت کا آغاز ہوا اور خاموش دعوت تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، جو کہ 3 سال پر محیط تھی. 3 نبوی سے لے کر 5 نبوت تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلانیہ دعوت اور تبلیغ شروع کی اور اس میں مشرکین مکہ نے مزاحمت شروع کی. ٹھیک ہے. تو یہ سیکنڈ پیریڈ ہے. تھرڈ پیریڈ شروع ہوتا ہے جب 5 نبوت، جبکہ اعلانیہ دعوت اور تبلیغ ہو چکی تھی، ہجرت حبشہ جو ہے وہ ہونی تھی اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد بہت زیادہ پڑ گیا. مشرکین مکہ کے اعتراضات شروع ہو گئے اور انہوں نے پوری کی پوری اپوزیشن کا پہاڑ جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیا. وہاں سے لے کر 5 نبوت سے لے کر 10 نبوت تک، جب تک کہ عام الحزن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 عزیز ترین ہستیاں حضرت عبد المطلب چچا اور حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یہ دونوں جو ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا. یہاں تک 10 نبوت تک تیسرا دور کہلاتا ہے. 10 نبوت سے لے کے 13 نبوت تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت کی، پھر اللہ نے ان کو معراج کا سفر کرایا، پھر اس کے بعد بیت عقبہ ثانیہ، بیت عقبہ اولا، پھر بیت عقبہ ثانیہ یعنی مدینہ والے آئے حج پر اور ان کو جو ہے وہ دین پیش کیا گیا اور پھر اس کے بعد مدینہ سے ان کو آفر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. ٹھیک ہے. یہ سارا کا سارا پیریڈ جو 10 سے لے کے 13 نبوت تک ہے، یہ کون سا ٹائم ہے؟ چوتھا مکی دور. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہیں مفسرین وہ تیسرے اور چوتھے دور کو ایک ہی دور میں لے کر آتے ہیں کیونکہ مشرکین مکہ کا رویہ بیسیکلی پورا اوور آل اس پیریڈ میں ایک ہی جیسا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو اس کا زمانہ نزول کون سا پیریڈ ہے؟ یہ بالکل آخری دور ہے.
یہ بالکل آخری دور ہے، گویا 12 نبوت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے لیے تیاری کر رہے تھے اور مشرکین مکہ کی طرف سے اپوزیشن جو ہے وہ زوروں پر انتہا سے زیادہ پہنچ چکی تھی، تو مکی دور کے یہ آخری دور میں نازل ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کی طرف کسی سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ صورت اونٹنی پر سواری کی صورت میں نازل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت اسما بنت یزید کی روایت سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے اور میں نے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت وحی کی کیفیت میں چلے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا حال یہ ہو رہا تھا کہ اس کی جو گردن ہے وہ زمین پر ٹک رہی تھی اور لگتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ اور اسی کیفیت میں حضرت ابن عباس کی روایت آتی ہے کہ یہ پوری کی پوری صورت ایک وقت میں ہی نازل ہوئی، یعنی بیک وقت یہ پوری صورت اونٹنی پر سواری کی حالت میں ہی نازل ہوئی ہے، سورہ انعام، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ وحی کی کیفیت انتہائی مشکل تھی، کہ اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اونٹنی کا حال جو ان کی روایت سے پتہ چل رہا ہے کیا تھا کہ اس کی لگتا تھا کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی یا کھل جائیں گی۔ تو حضرت زید بن ثابت، ان کا بھی یہ معاملہ ملتا ہے کہ ان کی روایت آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے کہ اسی وقت یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور حال یہ ہوا کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میری ٹانگ بہت بھاری ہو گئی، اور مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرے جوڑ جو ہے وہ کھل جائیں گے۔ حضرت عائشہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردیوں کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جایا کرتا۔ ساری روایات سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ وحی کو لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، انتہائی مشقت طلب مرحلہ تھا، اور اتنا مشقت طلب مرحلہ کہ سخت آپ کہہ لیجیے ایگزرشن کا معاملہ ہے، کہ سردی کے موسم میں بھی جب پسینے آ جائیں، پسینے چھوٹ جائیں اور بوجھ سے لگتا تھا کہ جیسے جوڑ ہی کھل جائیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں بار بار اس کیفیت میں نظر آتے ہیں کہ جو قرآن بتاتا ہے لعلک باخع نفسک، کہ گویا آپ ان فکر میں ان کی اپنی جان ہی ہلاک کر دیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فترۃ الوحی کا معاملہ ہوتا تھا، جب پیریڈ آتا تھا کہ جب اس میں وحی کا نزول رک جاتا تھا، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا لوں، گویا اتنی تکلیف تھے ان کا یہ مرحلہ تھا کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، میرا رب کیوں نہیں مجھ سے وحی بھیجنے کا معاملہ کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ نظر آ رہا ہے کہ بار بار رب کے ساتھ ملاقات، رب کے ساتھ انٹریکشن، اللہ تعالیٰ سے نزول وحی کے لینے کا معاملہ اور اس کو لینے کی خوشی اور طلب اور تڑپ نظر آتی ہے۔ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے کوئی فائدہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے لیے اتنی مشقت برداشت کرتے تھے کہ جو جن لوگوں کو اللہ کا نہیں معلوم ان کو اللہ کا پتہ چل جائے، جو رب کو بھولے بیٹھے ہیں ان کا رب یاد دلا دوں، جو شرک میں مبتلا ہے ان کو شرک سے بیزار کر کے توحید کی طرف لے آؤں، جو جہنم کے گڑھے تک پہنچے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے بچا کے جنت میں لے آؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کیفیت میں پوری زندگی اس کے بعد اس میں لگا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے وحی لیتے ہیں، اور پھر وحی لینے کے بعد اپنے تک نہیں رکھتے۔ یہ جب پورے کا پورا معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راتوں رات اس وحی کو جو ہے وہ صحابہ کرام کو سنائی۔ اس صحابہ کرام کو سنانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو لکھواتے بھی تھے، اور
किसी भी चीज को लिखवाना मेरा ख्याल है बहुत डिफिकल्ट काम होता है। डिक्टेशन करवाना या डिक्टेट करवाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। इंसान अगर कोई चीज डिक्टेट करवा रहा हो तो उसको झुंझुलाहट सी होने लगती है कि छोड़ो रहने दो, मैं खुद ही लिख लेती हूँ, है ना। तो डिक्टेट करवाना कि बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा जाए, ये इतना मुशक्कत तलब मरहला। पहले तो ले रहे हैं मुशक्कत से, फिर उसके बाद सहाबा कराम को सुना रहे हैं मुशक्कत से, और उसके बाद इसको लिखवा रहे हैं मुशक्कत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया नजर आ रहा है आपको? ताल्लुक बिल कुरान के बारे में कैसा है? कोई थकावट, कोई हिचकिचाहट, कोई मूड स्विंग्स का मामला नजर नहीं आ रहा, और हर चीज बढ़ बढ़ के कर रहे हैं। किसके लिए? मेरे और आपके लिए कर रहे हैं। और आज हम अपना अपना मुहासबा करके देखें। पहली बात तो ये कि क्या हम अल्लाह के वही के नजूल के लिए, या हमारे पास भी अल्लाह का ये पैगाम पहुंच जाए, हम बढ़ बढ़ के पहुंचते हैं? जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि आपने कहा कि अब दिल करता है कि बार बार इस क्लास में पहुंचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बात मैं वही आपसे कर रही थी, जो चीज दिमाग में आती है वो अल्लाह ताला हमें कुरान में उसका फौरन ही जो है वो जवाब दे देते हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक है। अगर हमारी ये कैफियत हो रही है कि हम और ले लें, और हम इसके बारे में ना कोई थकावट देखते हैं, ना कोई अपनी कमिटमेंट्स देखते हैं, ना कोई मसरूफियात देखते हैं, बस हमें ये होता है कि हम जाके और अल्लाह के दीन का पैगाम जो है ना वो सुन लें। अब अल्लाह के दीन के पैगाम को सुनने के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं। अब अपना अपना मुहासबा करने की ये भी जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम आ रहे हैं तो क्या फिर हमें ये ज़ेब देता है कि जब ये पैगाम हम तक पहुंच जाए तो फिर हम इस पैगाम के बारे में पिक एंड चूज करना शुरू हो जाए, और हम ये कहने लग जाए कि ये तो मैं कर नहीं सकती और ये मैं कर लूंगी, ये मेरे लिए आसान है, ये पॉसिबल है, ये आज हो जाएगा। आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है। पिक एंड चूज करने का क्या मुझे और आपको इख्तियार फिर रहता है? जब अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस वही के नजूल के लिए, इसके पढ़ाने और पढ़ने के लिए चुन लिया है, तो फिर अब हमें हरगिज भी ये ज़ेब नहीं देता कि हम इस कुरान की आयत के बारे में पिक एंड चूज का रवैया इख्तियार करें। जो आता जाएगा, जब आता जाएगा, जैसे आता जाएगा, उसको हम लेते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे, अपनी जिंदगियों पर भी लागू करते जाएंगे, और फिर इसको आगे भी पहुंचाते जाएंगे। ये है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें यहाँ से मिल रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामला इस सूरत के साथ हमें करके दिखाया। अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला इस सूरत में हमें क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ है। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्द का मतलब होता है तमाम तारीफें, द बेस्ट फॉर्म ऑफ तारीफें, द एब्सोल्यूट तारीफें, द परफेक्ट फॉर्म ऑफ तारीफें, यानी जितनी तारीफ अगर की जा सकती है तो वो किसकी की जाएगी? लिल्लाह, अल्लाह की जाएगी। ये अल्लाह की तारीफ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे से शुरू होने वाली वो सूरत है जो एक वाहिद सूरत नहीं है। कुरान में 38 सूरतों का आगाज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे से किया है। हमने पिछली मक्की सूरत जो सूरह फातिहा पढ़ी थी उसका आगाज भी किससे हो रहा था? अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह का जज्बा, ये अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा, ये क्या चीज है? क्यों इतनी अहमियत है इस कलमे की हमारी जिंदगी में? आप देखिए, ये अल्हम्द का कलमा सिर्फ एक कलमा ही नहीं है, ये इंसान की बहुत ज्यादा तरबियत करने वाला कलमा है। अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा इंसान की तरबियत करने वाला कलमा है। और ये बेसिकली किस किस चीज की तरबियत करता है? सबसे पहले तो जब इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो गोया अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, और जब शुक्र अदा कर रहा है और जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो जिक्र इलाही कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि ये एहसास शुक्र के बाद अल्लाह के जिक्र की तरबियत भी करता है। ठीक है, और इंसान शुक्र कब करता है? जब इंसान किसी की नेमतों का मोतरिफ होता है, जब इंसान किसी को अपना मोहसिन तस्लीम करता
है ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब कहाँ से आया है, ये मेरे मोहसिन ने मुझे दिया है। तो फिर इंसान फौरन उसका शुक्र अदा करता है, दिल में आता है और फिर जुबान से निकलता है। तो किस किस चीज की तरबियत हुई? सबसे पहले तो इंसान के दिल में एतराफ हो रहा है, इंसान अपनी बड़ाई से हट रहा है, तकब्बुर की नफी कर रहा है कि मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो मेरे मोहसिन की इनायत है जो ये सब चीजें मेरे पास मौजूद है। ठीक है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा कोई कमाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। मैं मालदार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो अच्छी जगह उनकी शादी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये किसका कमाल है? अल्लाह का। मेरा शौहर अच्छा है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, किसका कमाल है? अल्लाह का। तो गोया हर जगह इंसान अल्लाह को अपना मोहसिन तस्लीम करता है। तो शुक्र, ये अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा फिर एतराफ नेमत का कलमा है, इंसान के अंदर से तकब्बुर की नफी करने वाला कलमा है कि मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सारी नेमतें जो मुझे मिली हैं इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे रब की देन है। तो जिक्र हो गया, शुक्र हो गया, इतराफ नेमत में शुक्र, और फिर जो है तकब्बुर की नफी करने वाला ये कलमा है। ठीक है, और जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, फिर भी कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन, ए अल्लाह तेरा शुक्र है हर हाल में। जो मोमिन है वो क्या करता है? तकलीफ के आने पर भी वो अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करता है कि वो अल्लाह की भेजी हुई तकलीफ पर राजी व रजा होता है। तो गोया ये सबर का भी कलमा है। सबर, शुक्र, जिक्र और तकब्बुर की नफी करने वाला ये एक वाहिद कलमा वो कलमा है जिसके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत चटिया मैदान है, और तुम में से जो इसमें चाहता है पौधे लगाना चाहता है पौधे लगा ले। और अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमात जन्नत के पौधे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा भी क्या है? जन्नत का पौधा है। ये चार चीजों की तरबियत करने वाला ये कलमा अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्यों सिखाना चाहते हैं? आप देखिए, ये जब तक इंसान के दिल में ये जज्बात डेवलप नहीं होते, आमाले सालिहा की सीढ़ियों पे वो चढ़ना शुरू ही नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह के कलमा जो भी इंसान की तरबियत कर रहा है, ये आमाले सालिहा की सीढ़ियों पर चढ़ने वाला वो अमल है, तो इसके बगैर इंसान आमाले सालिहा की सीढ़ियां चढ़ नहीं सकता। अच्छा जी, अगर मैं शुक्र करती हूँ, चलें मैं तकब्बुर की नफी भी करती हूँ, शुक्र भी करती हूँ, जुबान को भी जिक्र इलाही से तर रखती हूँ, तो फिर इसका फायदा क्या है? मुझे क्या फायदा है इसका? पहली बात तो मैंने आपको बताया ना, आमाले सालिहा की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू होता है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने फरमाया लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। तो अगर हम अल्लाह की मजीद नेमतें चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना है? हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं सयज्जिल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह शुक्र करने वालों को अनकरीब जज़ा देगा। और अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान पाक में आता है, सूरह निसा के अंदर हम पढ़ के आए हैं आयत नंबर 147 कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम ईमान लाओगे और शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देगा। ठीक है, वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह कदरदान है और इल्म रखने वाला है। तो अगर इंसान ईमान लाने के बाद शुक्र अदा करता रहे अल्लाह का, तो अल्लाह ताला को क्या पड़ी है कि वो हमें अजाब दे। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यशकुर फइन्नमा यशकुर लिनफ्सिही, जो कोई शुक्र करता है वो अपने लिए ही करता है, इसमें अल्लाह को कोई फायदा नहीं। अगर हम शुक्र करेंगे इंसान को ही फायदा है, क्योंकि आप देखिए इंसान जब अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो आप दो बंदों की मिसाल ले लीजिए। एक वो शख्स है जिसको अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें अता की हैं और वो हर चीज पर जो है वो
خوش تو ہے لیکن ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے تو بس وہ اسی کو روتا رہے گا کہ بس میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، ہائی یہ بھی ہوتی نا، ہائی یہ بھی ہوتی نا، ہائی یہ بھی ہوتی نا. تو وہ ہر وقت کیا رہے گا؟ وہ اینزائٹی، ڈپریشن کا شکار رہے گا، وہ ہر وقت روتا دھوتا اور گریپ کرتا رہے گا. لیکن اس کے برعکس دوسرا شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نہیں بلکہ اس سے بھی کم نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن وہ شکر ادا کرنے والا ہے. وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اللہ نے اس کو دی ہیں، جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی. یعنی وہ یاد بھی کرو، ان کا ذکر بھی کرو. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر والے بن سکو. تو گویا وہ شخص، دوسرا شخص کیسا ہے؟ وہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھتا رہتا ہے اور ان پر ہی شکر کرتا ہے. جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی اس کے بارے میں اس کو ہوتا ہی نہیں، کچھ بھی فیل ہی نہیں کرتا. وہ ان نعمتوں کو دیکھتا ہے تو وہ راضی برضا بھی رہتا ہے، مطمئن بھی رہتا ہے، شاداب بھرا بھی رہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایک نہیں ہے تو کیا، باقی تو بہت ساری موجود ہے نا. تو گویا جو شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہی ہوتا ہے. وہ نہ انزائٹی میں جاتا ہے، نہ ڈپریشن میں جاتا ہے، نہ ہی وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کسی بھی مصیبت کا شکار وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ راضی برضا اور مطمئن اور شادہ فرحاں ہوتا ہے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اس تمام چیزوں کی تربیت کر کے ہمیں کیا فرمایا کہ دیکھو اس رب کا شکر ادا کرو، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا. بیٹا یہ دروازہ بند کرو. جس نے آسمان کو بنایا اور زمین کو آسمانوں کو اور زمین کو بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں ایسی ذات اور میں ایسی ہستی ہوں. کوئی چھوٹی موٹی چیز کا شکر ادا کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، کوئی چھوٹی موٹی چیز کی تعریفوں کے گن گانے کے لیے نہیں کہا جا رہا، اس ذات اور اس ہستی کی تعریفوں کے گن گانے کے لیے کہا جا رہا ہے جس نے آسمانوں کو بھی بنایا اور زمین کو بھی بنایا. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اس آسمان زمین کو اس طرح سے آرگنائز کر دیا کہ اس نے اندھیرے بھی بنا دیے اور روشنی بھی بنا دی. آسمان تو بہت سارے، زمین بنائی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ایسے میں نے بنا دیا کہ بہت سے اندھیرے بنائے ہیں اور ایک نور بنایا ہے. اللہ نے بہت سے اندھیرے اور ایک نور کیسے بنایا ہے؟ کون سی چیز ہے جس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ دیکھیں ظلمات کی بات کی جا رہی ہے نا. ظلمات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہ آسمان و زمین کو ایسے رکھا ہے کہ یہ ان کو محور میں گھمانا، اور پھر سورج اور چاند اور پھر دنیا اور اس کا پورا سولر سسٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کے لیے، اور ان کے گھومنے اور روٹیشن کی وجہ سے دن اور رات ہوتے ہیں. لیکن جو یہاں ظلمات کی بات کی جا رہی ہے یہ رات کی بات نہیں کی جا رہی. یہ ظلمات بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے. ظلمات ظلم کی جمع ہے، یعنی ایک ظلم ایک اندھیرا، اور ظلمات کا مطلب بہت سارے اندھیرے. تو گویا اندھیرے بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے. کون کون سے اندھیرے ہیں اس دنیا کے اندر؟ جہالت کے، ویری گڈ، گمراہیوں کے، بدعتوں کے، شرک کے اندھیرے، اینزائٹی کے اندھیرے، ڈپریشنز کے اندھیرے، ظلم اور زیادتیوں کے اندھیرے، اور پھر جو ہے وہ بے ہدایت جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندھیرے، پھر مختلف قسم کے. ہاں جی، یہ جو اندھیرے ہیں بہت سارے ہیں، لیکن نور کتنے بنائے اللہ تعالیٰ نے؟ ایک بنایا. نور کون سا ہے؟ نور ہدایت. نور ہدایت. اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے، اور اس نے اس دنیا میں روشنی کو تلاش کرنے کے لیے ایک ہی نور بنایا ہے، اور وہ ہے اس قرآن کا نور. یہ ہے نور ہدایت، نور بصیرت اور نور بصارت. جس کو مل جاتی ہے وہی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگیوں کے سارے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے. قرآن کے اندر ہمیں آتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اللہ کی نشانیوں میں رات ہے. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اس کے اوپر ہم دن کی کھال کو چڑھاتے ہیں اور پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں. بیسیکلی دنیا کی اصل اندھیرا ہے. اگر ہم ہر چیز کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم گھر میں بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ بند گھر میں اندھیرا ہوگا، اور کیا ہوگا؟ گند آنا شروع ہو جائے گا، مٹی آنا شروع ہو جائے گی، جالے لگنا شروع ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک آٹومیٹک بات ہے کہ اگر ہم روشنی کو چھوڑیں گے
تو ہدایت جو گمراہیاں ہیں وہ اندھیرے ہمارے اوپر خود بخود حاوی ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک آٹومیٹک بات ہے. دنیا کی اصل اندھیرا ہے. آپ چھوڑ دیں گے, آپ روشنی کو نہیں تلاش کریں گے تو آپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا کی اصل ہی اندھیرا ہے. روشنی کو اس میں لایا جاتا ہے. روشنی ایک ہی ہے, اور اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے, مشقت کرنی ہے. نور بصارت سے نور بصیرت حاصل کر کے اس قرآن کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں اندھیروں کو نکال کے روشنی کو لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے, جب انسان کے پاس روشنی آ جاتی ہے, یہ قرآن اور حدیث کی روشنی آ جاتی ہے, تو پھر مومن کبھی بھی اکیلے نہیں رہتا اس روشنی کے اندر. وہ اس روشنی سے دوسروں کو اجالے دکھانا شروع کر دیتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ روشنی مل گئی ہے, میں گمراہیوں میں بھٹک رہا تھا, تو اے اللہ میں یہ جو دوسرے بھٹکنے والے ہیں ان کو کسی طرح سے روشنی دکھا دوں, اور یہ بھی اس نور سے جو ہے وہ اپنے لیے آسانی کے معاملات اور ہدایت کے معاملات حاصل کر لیں. اسی نور کو حاصل کرنے کے لیے پھر انسان جدوجہد کرتا ہے. اور جدوجہد میں یہ کیسے جدوجہد کر رہا ہے؟ یہ ہر قسم کے جسمانی اور مالی عبادات کر کے اخلاص اس میں بھر کے اپنے لیے وہ نور حاصل کرنے کا معاملہ کرتا ہے. پھر وہ نور اس کے اندر آتا ہے, تو یہی نور پھر اعمال کے صالحہ کا نور اس مومن کے لیے قیامت کے دن پل صراط کے اوپر نور بن جائے گا. اور اسی نور کو کے لیے مومن دعائیں کریں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اے اللہ اب وہ ہم پل صراط پہ چل رہے ہیں, تو اب تو ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے, واغفر لنا اور ہماری بخشش کر دے, انک علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز کے اوپر قادر. اللہ ہمیں یہ نور عطا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ فجر کی سنتوں کے بعد دعائیں نور پڑھا کرتے تھے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وعظم لی نورا اللہم اعطنی نورا وجعل لی نورا. اللہ میرے پورے کے پورے اس کا مطلب ہے میرے پورے جسم کو نور بنا دے. ہڈے ہڈیاں بال میرا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے, تو مجھے پورے کا پورا نور بنا دے. سنت پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے نور پڑھتے ہوئے جو ہے مسجد نبوی جایا کرتے تھے. ہاں جی, فرض بعد میں پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی اس نور کو حاصل کرنے کی دعائیں مانگنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعریف اس ذات کے لیے جس نے زمین بنائی, آسمان بنائے اور اتنے اندھیرے بنا کے ایک نور بنا دیا. تم لوگ اس نور ہدایت کو حاصل کرنے کے بجائے ثم الذین کفروا, پھر وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اتنی بڑی حقیقت سے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ بربہم یعدلون, اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے, اپنے رب کے ہمسر ٹھہرانے لگا. اللہ اتنا واحد, اللہ اتنا مالک, اللہ احسن الخالقین, اللہ مالک کل کائنات, اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے, اس سے ان تمام حقیقتوں کو سمجھنے کے بجائے, اس نور کو حاصل کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے رب کے ساتھ مختلف قسم کے ہمسر ٹھہرا لیتے ہیں. یہ اللہ کا شکوہ کیا جائز نہیں کہ اتنا کچھ اللہ نے بنا دیا, تمہیں ساری حقیقتیں سکھا دی, لیکن انکار کرنے والے اللہ کو ہمسر بنا دیتے ہیں. اب یعدلون کا معاملہ ہے اللہ کا ہمسر بنا دیا جائے, اس کا شریک بنا دیا جائے, اس سے اتنی کوئی بھی اللہ کے مد مقابل لا کر رکھ دیا جائے. عدل سے نکلا ہے یعدلون, یعنی اس کے بالکل ایکوالٹی پہ لا کے رکھ دیا جائے. اللہ سے جتنی محبت کرنی چاہیے اتنی ہی محبت کسی اور سے کری جائے. اللہ کی جتنی اہمیت زندگی میں ہونی چاہیے اتنی ہی محبت کسی اور سے کی جائے. ٹھیک ہے, یا اللہ کو جتنی اہمیت زندگی میں دینی چاہیے اتنی ہی اہمیت کسی اور کو دے دی جائے. یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ اللہ کی ذات میں, صفات میں یا اختیارات یا عبادات میں اگر کسی کو شامل کر لیا جائے تو اس کو شرک کہا جاتا ہے. صحیح, تو اللہ تعالیٰ اس بات سے شرک کی نفی کر رہے ہیں.
شرک کے ابطال کے اوپر یہ بہت زبردست کاری ضرب لگانے والی آیت ہے کہ اللہ کی جو ہے وہ وحدانیت کے اوپر آ جاؤ، کسی کو اللہ کا مد مقابل مت تصور کرو۔ جنہوں نے انکار کیا ہے ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا مد مقابل کسی اور کو بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شرک کی پہچان عطا فرما اور شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ هو الذی خلقکم من طین۔ اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت معاملہ نظر آتا ہے مکی صورتوں کے اندر۔ جب ہم آئندہ سے جب بھی مکی صورتیں پڑھیں گے تو ہم یہی رویہ دیکھیں گے۔ اپنی کوئی یعنی مکی صورتوں میں سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عقائد کو راسخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکی صورتوں میں کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ عقیدوں کو راسخ کیا جا رہا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، صحیح، یہی اور کتاب کا عقیدہ تو یہ رسالت میں ہی آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ عقائد کو راسخ کرتے ہیں مکی صورتوں کے اندر، اور مدنی صورتوں کے اندر ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ عقائد کو راسخ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ 4 قسم کے طریقے آزماتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ 4 طرح سے اپنے اس عقیدے کو، بات کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لاجک کے ذریعے سے بات سمجھاتے ہیں۔ یہ دیکھو، کھلی آنکھوں سے دیکھو، اللہ کی ذات کو دیکھو، اپنی ذات کو دیکھو، گویا یہ لاجک ہے جو انسان کو نظر آ رہی ہے اور ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لاجک کے ذریعے سے اپنی ذات اور انسان کی ذات کے اندر اس کو غور اور فکر کی دعوت دے کے لاجک سے بات سمجھاتے ہیں۔ اب اگر نہیں سمجھ میں آتی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور دوسرے طریقے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اور کائنات کے اندر جو مختلف قسم کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پھیلا کے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر کے مومن کو یا قاری قرآن کو ان نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ ان کو دیکھو اور ان سے اللہ کو پہچانو۔ تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ یہ اپناتے ہیں کہ اگر ابھی بھی نہیں بات کو سمجھ میں آ رہا تو پھر جو گزشتہ قومیں گزری ہیں ان کے حالات کو دیکھ لو۔ جب ان کو ان کے نبیوں نے یہ بتایا تھا اور جنہوں نے مان لیا تھا ان کا یہ انجام ہوا، اور جنہوں نے انکار کر دیا ان کا کیا رویہ ہوا۔ تو اگر تم اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانو گے تو تم بھی اسی انجام سے دوچار ہوگے، اور اگر تم نے مان لیا تو تمہارا معاملہ بھی وہ ایمان والے لوگوں کے جیسا ہو جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چوتھا طریقہ آزماتے ہیں، اور اس چوتھے طریقے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فیوچر کے حالات بتاتے ہیں انجام دکھا کر کہ جنہوں نے نہیں مانا تھا وہ کس عذاب سے دوچار ہوں گے، جنہوں نے مان لیا تھا ان کو کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت میں ملیں گی۔ تو ہر ہی مکی دور میں یہ قرآن قصے کہانیوں کی کتابیں نہیں ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عقائد کو راسخ کرنے کے لیے مختلف گزشتہ اقوام کی مثالیں دے کے اور ہمارے لیے غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے عمل کی اصلاح کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو یہ 4 طریقے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اب یہاں پہ اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو پہلا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے بارے میں بتایا کہ دیکھو میں کون سی ہستیوں کو، چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہوں جس کی میں تعریف کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے آسمان بنائے، زمین بنایا، میں نے اندھیرے بنائے، میں نے نور بنایا، اور وہی ذات ہوں جس نے تمہیں خلقکم من طین، تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ دیکھو اپنی تخلیق کے اوپر غور کرو، تم کیا تھے، ایک مٹی سے تو تمہاری تخلیق ہوئی۔ ثم قضا اجلا، پھر تمہاری اللہ نے ایک زندگی کی مدت مقرر کر دی۔ ہر شخص ایسے ہی ہے، انسان کی ابتدا مٹی سے ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو پھر ایک ہی آدم کی سب اولاد ہیں اور سب کے سب آتے ہیں۔ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس ہر شخص کی اجل مقرر ہوتی ہے، وہ اجل لکھوا کے آتا ہے۔ جب وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ تَوَفَّتْهُمْ رُسُلُنَا، اور جب ان کی اجل آ جاتی ہے تو قرآن میں آتا ہے کہ ان کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے فوت کر دیتے ہیں۔ فَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ کوئی کمی نہیں کرتے اس کے اندر۔ تو اللہ نے پھر ہر ایک کی واپسی کی مدت یعنی زندگی کی مدت مقرر کر دی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مقرر اور بھی مدت ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک اور مقرر مدت طے شدہ ہے۔ یہ کون سی مدت ہے جو طے شدہ ہے؟ ہاں جی،
جی، یہ دوبارہ زندہ ہونے والی مدت جو ہے، انسان جب مر جائے گا اور مرنے کے بعد جب زندہ ہوگا. اب ان کوئی لوگ جو ہیں وہ تو آدم علیہ السلام کے بعد سے اب تک مر چکے ہیں، ان کو نہیں پتا انہوں نے کب فوت ہونا ہے. لیکن جو قیامت کے سور پھونکے جانے کے بعد بھی مر جائیں گے، ساری زمین کے اوپر لوگ کل فراش المبثوث کی مانند بکھرے پتنگوں کی طرح جو ہے وہ مر جائیں گے. کوئی بیماری آئے گی اس سے پہلے مسلمان جو مومن ہوں گے، ہلکا سا بھی ان کے دل میں ایمان ہوگا، وہ مر جائیں گے. پھر کفار کے اوپر، بدترین لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. جب سب مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی مار دے گا. سب چیزیں، تمام، کل من علیہا فان، ہر چیز مر جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کریم کی ذات ہی صرف باقی رہنے والی. اب اس میں کتنا ٹائم ہے؟ جب سب کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو بالکل چینج کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو پھیلا دیا جائے گا. آسمان، جو سورج، چاند، ستارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے نور کر دے گا. آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا. قرآن میں پورے کے پورے منظر کشی کی گئی ہے قیامت کے ٹائم کی. اس میں اور دوبارہ اٹھانے میں کتنا پیریڈ ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی چیز کو کہا گیا ہے کہ واجل مسمن عندہ، اللہ کے نزدیک ایک دوسری مدت بھی جو ہے وہ جو طے شدہ ہے. ثم انتم تمترون، اور پھر اتنی بڑی حقیقت ہے لیکن پھر بھی اس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہو. اللہ تعالیٰ نے پھر گلا کیا انسان سے کہ پہلے تم ہم سر بنا لیتے ہو اور پھر یہ ساری حقیقتوں کے دیکھنے کے باوجود تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، تم ان باتوں کے بارے میں شک کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہی ہے، ایک خدا جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. آسمانوں میں کون ہے؟ اللہ. زمین میں کون ہے؟ اللہ. یہ نہیں ہے کہ آسمان کا خدا کوئی اور زمین کا خدا کوئی اور نہیں. وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے. یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی چیزیں بھی اور تمہاری ظاہر چیزیں بھی. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو تم کماتے ہو، جو نیکی کرتے ہو، جو برائی کرتے ہو، تمہارے ہر اعمال کو وہ جاننے والا ہے. وہ تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی سے واقف ہے. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اپنی الہ ہونے کی ایک صفت یہ بتائی ہے کہ اللہ، اس کو باہر لے جاؤ بیٹا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کی جو صفت بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے وہ تمہارا چھپا بھی جانتا ہے اور ظاہر بھی جانتا ہے. دیکھیے کوئی انسان دنیا میں ہمیں ظاہرتاً تو جان سکتا ہے، میں کیسی ہوں، میں بولتی کیسے ہوں، میں پہنتی کیسا ہوں، میں رہتی کیسا ہوں، میرے معاملات کیسے ہیں، میرے عبادات کیسی ہیں. ہر کوئی ایک دوسرے کی دیکھ کے ظاہرتاً دوسرے کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کر سکتا ہے. لیکن میرے دل میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا. آپ کے دل میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی دنیا کا لے لیں، آپ اپنے شوہر کی بھی بات لے لیں، آپ اپنے پیرنٹس کی بھی بات لے لیں، آپ جس سے جتنا زیادہ قریب سمجھتے ہیں آپ پھر بھی اس کے دل میں کیا ہے اس سے آپ واقف نہیں. یہ صرف اللہ ہے جو انسان کے چھپے سے بھی واقف ہے اور انسان کے جو ہے وہ ظاہر سے بھی واقف ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں وہ ذات ہوں کہ جس کی جو آسمانوں میں بھی ہوں، زمین میں بھی ہوں، جدھر بھی کرو گے معاملات میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہارے اندر سے بھی واقف ہوں. لہٰذا ہر کام اللہ سے، اللہ کے وہ حاضر ناظر جان کے کیا کرو. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت ان کے رب کی طرف سے، الا كانوا عنها معرضين، مگر وہ کیا کرتے ہیں اس سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض ہی کر لیتے ہیں. مطلب لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آ جائے. اللہ نے پھر گلہ کیا، پھر شکوہ کیا کہ اتنی ساری چیزوں کے بارے میں تمہیں اپنا تعارف کروا رہا ہوں، لیکن حال یہ ہے لوگوں کا کہ اللہ کی طرف سے یہ جو کہ ان کا رب ہے کہ کوئی نشانی بھی سامنے آ جائے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اس سے منہ ہی موڑ لیتے ہیں. اعراض کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اعراض کرنا کس کو کہتے ہیں؟ منہ موڑنا، یا اس کو اہمیت نہ دینا نا، یا اس کو سیکنڈ پرائیورٹی بنا دینا. ٹھیک ہے اس کو
समझने की इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसको साइड पे कर देना। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, उनका हाल ये था कि जब उनके पास हक आ गया तो उन्होंने फ़क़द कज़्ज़बू, उन्होंने उसको झुठला दिया। कोई निशानी देख लें वो मान के नहीं देते, एराज करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, और हक जब उनके पास आता है तो उससे वो झुठला ही देते हैं। फसौफ़ यातीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, अच्छा जिस चीज का अब तक वो मजाक उड़ाते रहे हैं, अन करीब उसके बारे में उनको कुछ खबरें पहुंचेंगी। अल्लाह ने कहा अगर मजाक उड़ाते हैं तो उड़ा लें, लेकिन अन करीब क्या होगा, उनको कुछ चीजों के बारे में जो हकीकत है उसके बारे में उनको खबरें जरूर पहुंचेंगी कि वो जिस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो मजाक उड़ाने वाली नहीं थी। आयत नंबर 1 की एंडिंग किस पे हो रही है, यादिलून। आयत नंबर 2 की एंडिंग किस पर हो रही है, तमतरून। आयत नंबर 4 की एंडिंग किस पर हो रही है, मौरिदीन। और आयत नंबर 5 की एंडिंग किस पर हो रही है, यस्तहज़िऊन। गोया सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे होते हैं कि जब भी इंसान अल्लाह के लेवल पर किसी को लेकर आता है तो फिर शक में पड़ जाता है, तमतरून का मामला करने लग जाता है। ठीक है, अगर मैं अपने शौहर की मोहब्बत में इतनी बढ़ जाऊं कि मैं उसको वही दर्जा देने लगूं जो अल्लाह का था, नाउज़ुबिल्लाह, किस तरह दूंगी कि जो मेरा शौहर कह रहा है मैं उसको ही करूं और उसी को दर्जा दूं और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्लाह क्या कह रहा है। ठीक है, तो उतनी इंपॉर्टेंस जितनी अल्लाह को देनी चाहिए उसके बजाय मैं किसको दे रही हूँ, अपने शौहर को। यादिलून का मामला कर रही हूँ, उससे मोहब्बत उतनी कर रही हूँ, उसकी मोहब्बत में जाके सही गलत हर चीज कर रही हूँ, उसको अहमियत उतनी दे रही हूँ, फिर उसकी बातों को मानूंगी भी। ठीक है ना, उसको खुश करने के लिए उसकी बातों को मानूंगी। जब वो मुझे कोई बातें कहेगा तो होगा क्या कि मैं फिर शक में पड़ जाऊंगी कि मैं इसकी मानूं कि इसकी मानूं, अल्लाह की मानूं कि शौहर की मानूं। अल्लाह की बराबरी में किसी को लेकर आ जाए इंसान तो फिर शक में पड़ जाता है फौरन कि अब अल्लाह की मानूं कि दूसरे की मानूं। और फिर जब इतना मोहब्बत में भर जाता है और शक आ जाता है ना, तो फिर होता यह है अल्टीमेटली कि एराज का मामला होना शुरू हो जाता है। अल्लाह को छोड़कर दूसरे जिसको अल्लाह के लेवल पर लाए गए थे उसकी बातों को मानना शुरू हो जाते हैं और अल्लाह के अहकामात से एराज का रवैया इख्तियार हो जाता है। ठीक है, जब अल्लाह के अहकामात से एराज होगा तो फिर क्या होगा, फिर हम कौली और अमली तौर पे इस्तेहजा का मामला कर रहे होंगे अल्लाह के अहकामात के साथ। समझ में आई? ये अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं। तो गोया शुरुआत में पकड़ कहाँ हो जानी चाहिए, यादिलून के लेवल पर। अल्लाह के साथ किसी को बराबरी में नहीं लेकर आना, न जात में, न सिफात में, न इख्तियारात में और ना ही इबादत में। ना उसको इतनी अहमियत देनी है, ना किसी और को इतनी मोहब्बत देनी है और ना ही उसकी बातों को इतना मान के फॉलो और कॉपी करना है कि फिर अल्टीमेटली तमतरून और फिर मौरिज़ीन और फिर इस्तेहज़िऊन का मामला जो है वो इंसान के साथ होना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने गोया मुझे और आपको सारी बातों के साथ गौर व फिक्र की दावत दे के बताया कि तुम अगर अभी भी जिंदगी में इस तरह की बातें कर रहे हो तो फिर अपने अंदर से हर किस्म की जो है वो बराबरी, जो भी अल्लाह के लेवल पर किसी को ला रहे हो, तो बस उसको अभी से करेक्शन का मामला कर लो। ठीक है, तो तौहीद का रसूख और शिर्क का इब्ताल अल्लाह सुब्हाना ताला गोया यहाँ मुझे और आपको सिखा रहे हैं। अब अल्लाह सुब्हाना ताला इसी तौहीद के अकीदे को रासिख करने के लिए या शिर्क की नफी को करने के लिए अब अल्लाह सुब्हाना ताला अगला तरीका आजमाते हैं। और वो क्या है, अगला तरीका इख्तियार करना ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला गुज़िश्ता जो कौमें गुजरी हैं उनके बारे में गौर व फिक्र की दावत देते हैं। ठीक है, कायनात के ऊपर भी अल्लाह ताला ने हमें गौर व फिक्र की दावत दी, इंसान की अपनी जात के ऊपर, अल्लाह ने अपनी जात के ऊपर। लेकिन अब गुज़िश्ता अक़वाम का तज़किरा करके अल्लाह सुब्हाना ताला हमें दिखा रहे हैं कि अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन, क्या नहीं उन्होंने देखा कि कितनी ही हलाक कर दी हमने उनसे पहले मिन क़र्निन बस्तियों में से। मक्कन्नाहुम फिल अर्दी, वो जमीन में बड़ा दौरा था, उन्होंने जमीन में बड़ा ही अपना ठिकाना बनाया था। मालम नुमक्किन लकुम,
اس طرح کا ٹھکانہ بنایا تھا کہ جس طرح کسی اور کو ہم نے زمین میں اقتدار نہیں بخشا تھا. یعنی ایسی ایسی قومیں گزری جن کا اپنے زمانے میں اتنا دور دورہ تھا کہ اتنا دور دورہ ہم نے زندگی میں کبھی کسی اور کو عطا نہیں کیا. اللہ نے کیا کیا دیا تھا ان کو. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے خوب بارشیں ان کے اوپر برسائیں. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ. اور ہم نے ان کے لیے نہریں جاری کر دی. تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ. جو کہ ان کے نیچے سے جاری ہوتی تھی. یہ کون سی اقوام ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے خوب بارشیں ان کے اوپر برسائی، یعنی نعمتوں کی بارشیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے سے نہریں تک جاری کر دی. اگر ہم ہسٹری آف ورلڈ اٹھا کے دیکھیں تو ہم 5000 BC میں اگر جائیں تو سب سے پہلے جو ہمیں ہسٹری ورلڈ کی ملتی ہے اس میں ایجپشنز آئے تھے اور نائل ویلی سیویلائزیشن جو ہے وہ آتی ہے. پھر آرینز، ایک طرف ایجپشنز ہیں اور ایک طرف آرینز آتے ہیں. 5000 قبل مسیح کا معاملہ ہے. اس کے بعد اس کے بعد 3000 BC میں سومیرینز آئے اور انڈس ویلی سیویلائزیشن آ گئی. پھر اس کے بعد 2000 BC کے اندر رومنز آئے اور رومنز کے بعد 750 BC کے اندر گریکس آئے. ٹھیک ہے، گریکس میں کون آتا ہے؟ وہ جو سکندر اعظم، الیگزینڈر. پھر اس کے بعد 500 BC کے اندر پرشینز آتے ہیں. پرشینز کا دورہ ہوا. اس کے بعد 300 BC کے اندر اشوکا آیا اور مورینز آ گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 250 BC کے اندر، اگر چاہتے ہیں تو یہ لکھ لیں آپ ساری بات. سر میں آگے بڑھ رہی ہوں. مورینز آئے، بعد میں لے لیجیے گا. پھر اس کے بعد اشوکا کے بعد رومنز آئے جو کہ 250 BC کے اندر آئے. اس کے بعد انویڈرز آتے ہیں اور بدھا اور پرتھینز اور کشینز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر گپتاز آتے ہیں، پھر مغل آتے ہیں اور پھر اس کے بعد مغل بھی چلے جاتے ہیں اور ان مغلز کی جگہ آ جاتے ہیں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی. پھر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی میں چلی جاتی ہے اور اس کے بعد کون آ جاتا ہے؟ میں اور آپ آ جاتے ہیں. سمجھ آئے؟ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک دفعہ کسی کو عروج دیا ہے اور پھر کسی اور کو اس کی جگہ لے کر آ گیا ہے نا. ایک چیز آتی ہے اور پھر اللہ اس کو لے جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرا لے کے آ جاتا ہے، دوسرے کو لے جاتا ہے، تیسرے کو لے کے آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے. اگر ہم آگے پڑھتے جائیں گے کہ اگر اللہ کی آیات کو قائم نہیں کریں گے تو پھر اللہ تم کو لے جائے گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے کے آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم ابھی بھی نہیں مان کے چلو گے تو میں تمہیں بھی لے جاؤں گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آؤں گا. کیسے پتا چل رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. پھر ہم نے ان کے گناہوں کے اوپر ان کو ہلاک کر دیا. کہیں بھی قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا جو فزیکل کازز ہسٹری کے اندر آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ زلزلہ آیا تھا یا بارشیں رک گئی تھیں یا قحط آ گیا تھا یا جی وہ زمین جو ہے پلیٹیں ہلی اور ہل گیا اور یہ ایسا ہو گیا، ڈیم ٹوٹ گیا. مختلف قسم کی کازز جو بتائی جاتی ہیں، فزیکل کازز کسی بھی قوم کے زوال کے، وہاں ریزن اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. ان کو کیوں اللہ نے ہلاک کیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے. جو عروج دیتا ہے اللہ وہ بھی انسان کے گناہوں کے اوپر، ان کے اعمال کے اوپر دیتا ہے. جب تک وہ قومیں اللہ کے احکامات کو تھام کر چلتی رہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی ایسی قومیں آئی تھیں کہ جن کو ہم نے وہ کچھ عطا کیا تھا اور اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں دیا. ان پر آسمان سے بارشیں برسائیں نعمتوں کی اور ان کے نیچے سے نہریں جاری کر دی. یعنی آسمان سے بھی رزق ابلتا اور نیچے سے برستا اور نیچے سے زمین سے بھی ان کے لیے ابلتا تھا. لیکن جب وہ گناہوں میں ملوث ہو گئے تو فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو اٹھا لیا، دوسرے قوم کے لوگوں کو اٹھا لیا. تو گویا اگر ہم بھی گناہوں میں مبتلا رہیں گے تو اللہ ہمیں بھی لے جائے گا اور ہماری جگہ کس کو لے آئے گا؟ دوسروں کو لے آئے گا. ٹھیک ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا؟ دیکھیے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے.
اس نے ہر چیز کو کسی پرپس کے تحت بنایا ہے. اگر وہ تخلیق اپنا پرپس پورا نہیں کرے گی تو اس کو اللہ تعالیٰ پھینک دے گا, وہ بیکار ہو جائے. مثال کے طور پر ہم ایک گھڑی لے کر آتے ہیں بازار سے, الارم کلاک, اور اگر وہ الارم کلاک ہمیں الارم دینا ختم ہو جائے یا اس میں سے کوئی خرابی آ جائے اور وہ ٹائم پہ بجے ہی نہیں, تو کیا ہم اس کو بیڈ سائڈ کی زینت بنا کے رکھتے ہیں؟ نہیں, وہ ہم پھینک دیں گے. ہم کہیں گے یہ میرے لیے بیکار ہے, یہ تو کبھی بجتی ہی نہیں ہے ٹائم پر, کیونکہ وہ چیز اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی. پھر ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے آنے کا مقصد پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے جائے گا, اور کس کو لے کے آ جائے گا؟ مما انشأنا من بعدہم قرنا آخرین, اللہ دوسرے قوم کو لے کر آ جائے گا. تو لہٰذا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو لیبلوکم ایکم احسن عملا کے لیے بھیجا ہے. دیکھنا ہے اللہ نے کہ ہم کون احسن عمل کر کے چلتا ہے, اور احسن عمل مجھے اپنی مرضی سے نہیں کرنے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے. اور عبادت اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ بالکل جیسے غلام اپنے آقا کی کرتا ہے. غلام کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی. مالک جیسا جیسا اس کو حکم دیتا جاتا ہے, اس کو کہتا ہے رات کو دن کہو تو وہ کہتا ہے جی رات کو دن ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو جو کہے گا, جب کہے گا, جتنا کہے گا, جو جیسے کہے گا, جو چاہے کہے گا, وہ اس کو مرضی ہے, اس کو باؤنڈ ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت کرے, چاہے اس کو اچھا لگے, چاہے برا لگے, چاہے مشکل لگے, چاہے آسان لگے, چاہے وہ تھکا ہوا ہو, چاہے وہ خوش ہو, جو بھی حالات ہوں اس کو اپنے مالک کی اطاعت کرنی ہی ہوگی. ایسے ہی ملازم کو ہم اچھا ملازم اور اچھا غلام کہتے ہیں. بالکل ہمیں بھی اللہ کا اچھا غلام, اچھا اللہ کا اچھا بندہ بننے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہمارا مالک جو جب جہاں جتنا جیسے ہمیں حکم دے, ہمیں اس کی حکم کی بندگی اور اطاعت کر کے چلنی ہے, ورنہ اللہ ہمیں بھی لے جائے گا اور ہماری جگہ دوسروں کو لے کر آ جائے گا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والے کچھ اعتراضات کی بات ہو رہی ہے, جو یہ لوگ اعتراضات کرتے تھے. نضر بن حارث, نوفل بن خالد اور عبداللہ بن ابی امیہ, اس نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی یہ اگر رسول ہیں تو ان کے اوپر کوئی کتاب لکھی ہوئی کیوں نہیں آئی, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات آئی تھی یا 10 کمانڈمنٹس آئے تھے, جیسے یہودیوں کو ملی تھی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی, اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتی. تو اللہ نے ان لوگوں کے اس اعتراض کی نفی کرتے ہوئے یہاں پر جواب دیا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ, اگر ہم ان کے اوپر قرطاس میں یعنی کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب نازل کر بھی دیتے, فَلَمَسُوهُ, پھر وہ اس کو چھو کر دیکھ بھی لیتے, بِأَيْدِيهِمْ, اپنے ہاتھوں سے, لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے, إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, نہیں ہے یہ مگر ایک جادو کھلم کھلا. ضد برائے ضد اور ڈٹائی کا رویہ ہے ان کا, جو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو کتابوں کا تقاضا کرتے ہیں کہ جی لکھی ہوئی جلد میں کوئی کتاب آتی ہے اور ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھتے, تو اگر ہم ایسی کتاب نازل بھی کر دیتے اور یہ چھو کر دیکھ بھی لیتے, پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مان کر دیں گے اور وہ ڈٹائی سے جمے رہیں گے, اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو جی جادو ہے. وہ تو یہ بات کہتے تھے کیونکہ ان کے سامنے یہ کتاب نہیں آ رہی تھی, لیکن آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں یہ لکھی ہوئی کے کاغذ کے اوپر موجود ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں؟ آج تو ہمارے سامنے لکھی ہوئی موجود ہے, لیکن پھر بھی انکار کرنے والے اس سے انکاری آج بھی نظر آتے ہیں نا. جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں مانا, جو نہیں مانتے وہ تو کہتے تھے کہ چلو لکھی ہوئی موجود نہیں ہے, اور جو آج جن کے پاس موجود ہے وہ آج آگے سے یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ احکامات تو یہ تو پرانے زمانے کے لیے تھے, آج کے لیے اس کے احکامات ایپلیکیبل نہیں ہے کہ نہیں. یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والے جو ہے حکم ہے یہ اس زمانے کے لیے آیا تھا, آج اس میں کوئی امینڈمنٹ اور تبدیلی کر دی جائے. یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والے احکامات جو ہیں وہ تو جی علماء اور مفتیان کے لیے ہیں, یہ والے ہم مان لیں گے, یہ ہمارے لیے عوام الناس کے لیے ہے کہ نہیں. آج جنہوں نے نہیں ماننا, انکار کا معاملہ کر کے چلنا ہے, وہ آج بھی اسی قسم کے ضد برائے ضد اور ڈٹائی کا رویہ اختیار کر کے اس قرآن کے احکامات کے ساتھ انکار کا رویہ اختیار کرتے ہی کرتے.
اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ ہم جب یہ کتاب کو پڑھیں تو اللہ نے ہمیں شروع میں ہی بتا دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اس کتاب کے اندر سے شک نکالو گے تو پھر ہی کیا ہوگی، یہ کتاب تمہارے لیے ہدن للمتقین، یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت تبھی بنے گی جب اللہ کے تقوی کو اپنے اندر رکھتے ہوئے شک کو دل سے نکال دو گے، تو پھر یہ کتاب خود بخود تمہارے لیے ہدایت کا راستہ دکھاتی چلی جائے گی۔ قرآن فرقان ہے، یہ ہدایت دیتا ہے، صحیح غلط، جائز ناجائز، نیکی گناہ، عذاب ثواب، جزا، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے اس قرآن میں مجھے اور آپ کو دکھا دیتا ہے۔ جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں، آج بھی اس کو ہاتھوں سے چھو کر بھی نہیں مانتے اور کفر لے آتے ہیں اور کفر ہی لیے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے صحیح رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم جتنا پڑھتے ہیں اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ وقالو، اور ایک اور اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ لولا انزل علیہ ملک، اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ بھائی یہ جو آیا ہے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہتے تھے کہ بھائی اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر فیصلہ چکا دیا جاتا۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے کب نازل کیے جاتے ہیں کرتے؟ جب عذاب آتا ہے یا جب انسان کی موت آتی ہے نا، تو فرشتے تو تبھی نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اگر ہم فرشتے نازل کر دیتے تو پھر ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، ثم لا ينظرون، ضرور پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ تو گویا اس قسم کی بات کر کے کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، یہ تو اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ وَلَا جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نے فرشتہ نازل کرنا بھی ہوتا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اس فرشتے کو ایک انسانی شکل میں نازل کرتے، ایک رجلن یعنی اس کو ایک آدمی بنا کر نازل کرتے۔ ہم انسان کے لیے ایک فرشتہ جو نہ بھیجتے جو کسی کو نظر ہی نہیں آتا، ہم فرشتے کو بھی انسانی شکل میں بھیجتے، اور جب وہ انسانی شکل میں آتا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، اور پھر انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے مَا يَلْبِسُونَ، جس میں یہ اب مبتلا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں، وہ فرشتوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی تو انسان ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو انسانوں کے لیے کسی کو بھیجنا تھا تو پھر انسان ہی کی صورت میں بھیجنا تھا نا، نہیں تو وہ یہ آگے سے کہہ دیتے یہ تو جی فرشتہ ہے، یہ سارے کام کر سکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم تو جی مٹی کے بنے ہیں، ہم تو خطا کے پتلے ہیں، ہمارے اندر تو نسیان ہے، ہم سے تو یہ کام نہیں ہو سکتے جو فرشتے کر سکتے ہیں نا، وہ تو نوری مخلوق ہے، ہم تو جی خاکی مخلوق ہے۔ تو جس نے بحث کرنی ہے اور دلیلیں لانی ہے، فضول قسم کی لاجک اور حجتیں بیان کرنی ہے، انہوں نے ویسے بھی کرنی ہے۔ تو اللہ نے کہا ان کی فضول دلیلوں کے اوپر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اسی شبے میں مبتلا رہتے جس میں یہ ابھی مبتلا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، تشفی دی جا رہی ہے، اور ثابت قدمی کا درس دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے آپ کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو جو دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا مذاق ضرور اڑایا جاتا ہے۔ تم سے پہلے جو رسول آئے تھے ان کو بھی لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، یہ تم نرالے نہیں ہو جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ جو لوگ مذاق اڑاتے تھے وہ خود ہی اپنے مذاق کے پھیرے میں آ گئے، اور وہی حقیقت ان پر مسلط ہو گئی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو گویا یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی کے مذاق اڑانے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ثابت قدمی سے اپنا کام کرتے رہو، کیونکہ حقیقت بہرحال سامنے آئے گی، آج نہیں تو کل۔ قد جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل ٹوٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو مٹنے ہی آیا ہے۔ تو حق کے اوپر ثابت قدمی سے مجھے اور آپ کو بھی جمے رہنے کا حکم گویا یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر اب ہم 7ویں سپارے میں پہنچ چکے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی طرف راسخ کر کے اپنے عقیدوں کی درستگی کا کہا، اور پھر یہ کہا کہ اب تم نے اتنی سارا قرآن پڑھ لیا ہے، اتنے احکامات تمہارے اوپر آ گئے ہیں، اور اب تم نے یقیناً امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بھی کام شروع کیا ہوگا، اور تم دین کی دعوت اور داعی بنتے جا رہے ہو، کیونکہ
7वें सिपारे पे अब तुम पहुंच चुके हो, इतने अहकामात का जंग अब तुम तक पहुंच चुका है, तो अब लोग तो मजाक उड़ाएंगे। अब घर में तो तुम्हारी तज़दीक होगी, इस्तेहज़ा भी होगा, कोई नकू भी बनाएगा, कोई एतराज़ भी करेगा, और पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई, आज पढ़ लिए 4 लफ्ज़ तो हमें पढ़ाने आ गई हो। इस किस्म की मुख्तलिफ किस्म की बातें जरूर होंगी। तो अल्लाह ताला ने गोया यहाँ पे तसल्ली और तशफ़ी दे दी है कि मत परेशान होना अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है, ये सुन्नत अंबिया है। रसूलों का भी मजाक उड़ाया गया था, लेकिन उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं था, वो साबित कदमी से अपने हक मामलात के ऊपर जमे रहे थे। और अगर यहाँ एक और पॉइंट सोचने का ये भी है कि अगर अभी तक भी मेरे घर वालों ने, किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाना शुरू किया, तो फिर मेरे अंदर अभी भी कमी है, अभी भी हमारे अंदर मामलात की इस्लाह, अखलाक की, इबादत की इस्लाह नहीं हुई, अपने आप की इस्लाह की जरूरत है। समझ आई? और मजाक उड़ाने वालों के लिए हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने जिम्मा ले लिया है कि वो शख्स जो किसी का मजाक उड़ाएगा उसको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि अल्लाह उसको उस ऐब में मुब्तला न कर ले और लोग उस पर हंस ना ले। तो अपना अपना मुहासबा करने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि अगर हम कुरान पढ़ जा रहे हैं तो फिर हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाना। हमने अगर दीन की दावत और तबलीग करनी है तो जजमेंटल होकर नहीं करनी, हमने इस्लाह अपनी करनी है, अपने आप को फोकस करें और अपने आप को दुरुस्त करना है, इखलाक में, मामलात में, इबादत में, सारी चीजों में अपने आप के ऊपर अप्लाई करना है। ये कुरान दूसरों को अभी नहीं बताना, खुद अपने ऊपर अपने इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। हमारा हाल ये होता है कि हम 4 लफ्ज पढ़ जाते हैं और दूसरों पे तनकीद करके दूसरों के लिए जजमेंटल होना शुरू हो जाते हैं और दीन से लोगों को मुतनफिर करने का मामला करते हैं। लोग आगे से फिर यही कहते हैं 4 लफ्ज क्या पढ़ लिया आगे हमको पढ़ाने के लिए, है कि नहीं? हमें भी बहुत पता है, जाओ जाओ अपना काम करो। तो हमने क्या करना है, अभी हमने दूसरों को नहीं बताना और अपने घर वालों में करीब करीब लोगों को बता के नहीं बल्कि अमल से उनको सिखाया जाता है। ठीक है, अपने अमल के रवैये से उनको बताना है। जब वो आपको देखेंगे कंटिन्यूअसली ऐसे ही देखेंगे कि ये तो हमेशा ऐसे ही करती है, ये तो हमेशा ऐसे ही करती है, इसने तो कभी हमें कुछ नहीं कहा। मोमिन पढ़कर और मजीद झुक जाता है, वो ऐसे फ्रूटफुल दरख्त की मानिंद हो जाता है कि जिसकी टहनियां उसके फलों से लदी हुई होती हैं और वो नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। सही, वो दूसरों को अपनी तरफ से फैज पहुंचाता है, ना कि ये कि दूसरों के लिए जिंदगी तंग करने का सबब बनता है। अपने आप को दूसरों के लिए मुफीद बना ले, मुफीद बनाए, बस हर तरह का फैज आपकी तरफ से पहुंचे। फिर आहिस्ता 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 देखिए कैसे आता है, आप वो दीन की तरफ आते हैं। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने आगे कहा कि कुल, इनसे कह दीजिए, सीरू फिल अर्ज़, जमीन में चल फिर कर देखो, जमीन में चलो फिरो, देखो तो सही। सुम मंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, फिर देखो किस तरह का अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। तो गोया अल्लाह सुब्हाना ताला हुक्म दे रहे हैं मोमिनों को कि अपनी एक जगह पे बैठ के अपनी 2 ईंट की मस्जिद ना बना लेना, सीरो फिल अर्ज़ करो, जमीन में सैर करो, घूमो फिरो, देखो। अब हम क्या यूरोप जाते जाएं और बार बार जो है बस वो हर वक्त जी अयाशी के टूर्स पे निकले रहें? अल्लाह ताला ने पहली बात तो ये यहाँ पर सीरू फिल अर्ज़ का हुक्म देके ये हुक्म दिया है। ठीक है, हुक्म दिया है कि अपना दीन का इल्म हासिल करके अब कुएं के मेंढक की तरह अपनी जगह पर बैठे नहीं रहना, बल्कि निकलो, जमीन में घूमो फिरो, जाओ और देखो, किसी पर्पस से निकलो। अयाशी के लिए ना निकलो, शॉपिंग के लिए ना निकलो कि बस शॉपिंग करेंगे या जाके घूम फिर कर आ जाएंगे। नहीं, कोई पर्पस हो, तुम्हारा कोई मकसद होना चाहिए उस सैर का। और मकसद बताया, सुम्मन ज़रूर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, देखो कि जुटलाने वालों का क्या अंजाम, कैसी कैसी कौमें गुजरी हैं, किस किस उरूज की बुलंदियों पर वो थी और आज उनका खंडरात वहां पर नजर आते हैं। वहां से जाके इबरत पकड़ कर आओ, दूसरे मुल्कों में जाओ, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जाओ, इल्म हासिल करने जाओ और जाके देखो क्या वजूहात है, कौन सी उनकी बातें हैं जिनकी वजह से वो इस उरूज की बुलंदियों पर आ जाए और वो सीख कर आके अपने मुल्क में वहां के लोगों को सिखाओ। तो गोया किसी पर्पस के तहत जाओ और देखो आज जो उरूज पर हैं
وہ جب جھٹلانے والیاں ہیں، اگر ان کے اندر غلطیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو آج اتنے عروج والے بھی جو زوال پہ ضرور آئیں گے. تو ہم مسلمان ان غلطیوں کو نظر انداز کریں اور چھوڑ دیں اور نیکی اچھی اچھائیوں کو اپناؤ تاکہ تم بھی جو ہے وہ عروج کی بلندیوں پر پہنچو. صرف شاپنگ اور انٹرٹینمنٹ تمہارے سیرو فی الارض کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کی طرف سے جو تمہارے پاس آ گیا ہے. اب تم امت مسلمہ کے نمائندے بن گئے. اب جب تم جاؤ گے دوسری جگہوں پر جاؤ گے تو پھر تمہارے اخلاق، معاملات، آداب، اطوار، تمہارے فزیکل اپیئرنس یہ دوسروں کو دین اسلام کی طرف مائل اور قائل کرنے والے ہونے چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے اس حکم کو پکڑ لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہر طرف پھیل گئے تھے. صرف اور صرف عجم عرب تک جو ہے وہ دین کو مقید نہیں کر لیا تھا، بلکہ ہر طرف ان کی جو ہے قبریں ملتی ہیں. بے شمار صحابہ کرام ملتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر کی قبر الجزائر میں ملتی ہے. ابو لبابہ انصاری کی قبر بھی الجزائر میں ملتی ہے. یہ حجام رسول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاجی، یعنی وہ جو کیا کہتے ہیں حجامت کرنے والے نائی. ان کی قبر تیونس میں ملتی ہے. ابو زما کی قبر بھی تیونس میں ہے. رویفہ انصاری کی قبر لیبیا میں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عباس کی قبر شمالی افریقہ میں ہے. معبد بن عباس کی قبر بھی شمالی افریقہ میں پائی گئی. برا بن مالک کی تسر کے اندر، سمامہ کی اصفہان کے اندر. ابو رافع غفاری کی جو قبر ہے وہ خراسان کے اندر. عبد الرحمن بن سمرہ کی بھی خراسان میں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر استنبول میں. ابو دردہ دمشق میں، اور ابو عبیدہ بن جراح اردن میں ان کی قبر ملتی ہے. حضرت زید بن حارثہ موتا میں دفنائے گئے ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی موتا میں دفنائے گئے ہیں. حضرت معاذ بن جبل غار سور کے پہاڑوں میں ان کی قبر موجود ہے. حضرت عبد الرحمن بن معاذ کی قبر بھی جو غار سور کے پہاڑوں کے اندر ہے. ہیرا بن اسود اردن کے پہاڑوں میں ان کی قبر پائی گئی. عبادہ بن ثابت کی بھی قبر اردن کے پہاڑوں میں پائی گئی. فضل بن عباس کی قبر شام میں، اور ابو طلحہ انصاری کی قبر بحیرہ روم کے اندر. حضرت خالد بن ولید کی قبر حمص کے اندر، اور حضرت بلال حبشی کی قبر دمشق کے اندر پائی گئی. تو کتنی وائڈ اسپریڈ جگہ ہیں جہاں پر پہاڑوں میں اور کہاں کہاں پر. ہاں جی، اس زمانے میں تو نہ ایروپلینز تھے اور نہ ہی کوئی ٹرینز تھی کہ اس طرح سے وہ لوگ جاتے ہیں الیکٹرک ٹرینز میں. پھر بھی وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر، گدھوں پہ سوار ہو کر کہاں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، سیرو فی الارض کرتے ہیں، اور اللہ کے پیغام کو بلغ ما انزل من الیک من ربک کا معاملہ کر کے پوری دنیا میں اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے پھیل جاتے ہیں. تو صحابہ کرام اپنے ایک کنویں کے مینڈک کی طرح وہاں پر بیٹھ کر نہیں، مدینہ کے اندر ہی نہیں بیٹھ گئے تھے کہ بس اب ہم نے دین سیکھ لیا اور ہم نے بس سمجھ لیا، اب ہم یہی رہیں گے اور یہی کریں گے اور ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہیں گے. بلکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو فالو کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک دین کی تبلیغ کا کام کرتے رہے. جب سے ان کے اوپر نبوت نازل ہوئی تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک آخری الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز اور میرے اپنے زیر دست لوگ ان کا خیال رکھنا. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ واحد سنت ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا، اور کبھی بھی موڈ سوئنگز نہیں آئے، نہ تھکاوٹیں آئی، نہ ہم اس کے لیے دین کے لیے مشقتیں نہیں برداشت کی، اور ہر طرف اعلی کلمات کے لیے جو ہے وہ اپنی کوششیں بکھیر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم جتنا حصہ ڈالتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہترین صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے قیامت میں شفاعت کے ذریعے بنا دے. قل سیرو، اچھا، لمن ما فی السماوات والارض، ان سے کہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے وہ کس کے لیے ہے. لمن، کس کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے بھائی. قل اللہ، ان سے کہو کہ اللہ کے لیے ہے. ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر چیز جو زمین میں ہے، اللہ نے پوچھا ہے بھائی کس کے لیے ہے، اور پھر خود ہی جواب دیا ہے ان سے کہو اللہ کے لیے ہے.
یہ جو آیت ہے نا کہ ان سے پوچھو کہ کس کے لیے ہے، اور پھر خود ہی اللہ نے جواب دے دیا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ کے لیے ہے. اللہ نے جواب دے کے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ میراث السماوات والارض. اللہ کے لیے میراث بھی اللہ ہی کی رہے گی، یعنی یہ ساری چیزیں اور ہے بھی اللہ ہی کی. تو گویا سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے پھر وہ کس کا ہے؟ جو تم نے حاصل کیا ہے اپنی محنت اور اپنی کمائی سے اور اپنے دماغ لگا کے اور اپنی مشقت سے اپنے کاروبار کو بڑھا کے اپنا محنتیں لگا کے حاصل کیا ہے، وہ پھر کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے. جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ کس کی ہیں؟ اللہ کی. تو جس کی چیز ہوتی ہے پھر اسی کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتی ہے، اسی کے راستے میں استعمال ہوتی ہے، اسی کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال ہوتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جب ہر چیز اللہ کی ہے تو وہ جیسے چاہے گا میں ویسے ہی اس کو استعمال کروں گی. پھر اس میں میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے نا. میری اولاد ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے، اس کو کیسا بنانا ہے؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنانا ہے. اللہ ان کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے، ان کو اللہ تعالیٰ دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ ان کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کو اپنے نفسوں کے فتنے سے پھنسنے سے محفوظ فرمائے. اور جو میرے پاس مال ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا. تو جو مال ہے پھر وہ مجھے استعمال کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے مرضی کے مطابق اور اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے. میں آپ سے میں کوئی چیز لیتی ہوں، سپوز میں آپ سے کوئی برتن لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں مجھے ایک فرائنگ پین دے دو، میں نے یہ استعمال کرنا ہے. تو آپ مجھے اس کے بارے میں انسٹرکشنز دیں گی اور آپ مجھے کہیں گی دیکھو میرا یہ فرائنگ پین جو ہے یہ نان سٹکنگ ہے، اس کے اوپر تم نے فلاں چمچہ استعمال نہیں کرنا، فلاں چمچہ استعمال کرنا. جب تم دھو گی تو اس کو تار سے مت دھونا، اس کو تم اسپونج سے لائٹ سوپ سے اس کو دھونا، اور اس کو تم اتنا تیز استعمال نہ کرنا تاکہ اس کا یہ رنگ کالا نہ ہو جائے، یہ خراب نہ ہو جائے. ایسی باتیں ہیں. آپ کو جو آپ کی چیز ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کیسے استعمال کریں گے تو وہ بالکل ٹھیک طریقے سے اپنی یوٹیلیٹی بھی دے گا اور اپنی اس کی جو لائف ہے وہ بڑھے گی. اور آپ وہ چیز بتاتے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، یہ نعمتیں عطا کرنے والا وہ ہے. وہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں گائیڈنس دیتا ہے اور کہتا ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے لیکن تم اللہ کے لیے. قل للہ، ہر چیز جو تمہیں دی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور جو تمہارے حقوق سے زائد، جو تمہارے حق سے زائد تمہیں دے دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ پھر وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ تمہارا حق نہیں ہے، وہ کسی اور کا حق ہے. اب جاؤ اور ڈھونڈو اور جا کے حقدار کو جا کے اس کا حق پہنچا کرو. سمجھ آئی؟ تو جو چیزیں ہماری ضروریات سے زائد ہمارے رب نے ہمیں عطا فرما دی ہیں وہ بھی پھر ہماری نہیں ہیں، کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. ہمیں ہماری ضرورت سے زائد اس لیے دی ہیں تاکہ ہم حقدار کو دیکھیں، ڈھونڈیں اور جا کے وہ حق اس تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کیا بتایا؟ اللہ نے کہا دیکھو کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ لیا ہے اس نے اپنے اوپر رحمت. اللہ نے اپنے اوپر رحمت غالب کر لی ہے، اس نے اپنے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے. حدیث کا حوالہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تھی تو پھر عرش پر لکھ دیا تھا رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، غالب رہے گی. اور یہ اللہ کی رحمت ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا نا اس نے اپنے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے، لکھ لیا ہے. اللہ نے جب رحمت بنائی تھی نا تو رحمت کے 100 حصے بنائے تھے. حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے تھے جس میں سے ایک حصہ اس نے دنیا میں دیا اور 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے. اتنی رحمت اس کے اوپر غضب پر حاوی ہے. اور ہم دیکھیں تو واقعی اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ ہم ایک حقیر سا نقطہ، ایک نطفے سے وجود میں آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حقیر سے نطفے میں ایک انسان کو وجود میں لاتا ہے اور وجود میں آنے کے بعد پھر کس طرح وہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد آہستہ 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 وہ رب کی رحمت سے، ان وسائل سے، ان اسباب سے، ان ساری چیزیں جو اللہ نے دی ہوتی ہیں نعمتیں، ان کے ذریعے سے پھر وہ آہستہ 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 بڑا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے اور پھر وہ ضد اور دھونس سے اپنی منمانی کرنا شروع ہو جاتا ہے.
لیکن پھر بھی وہ رب کی رحمت ہے کہ وہ رب اس کی نافرمانیوں کی بجائے نافرمانیوں اور سرکشیوں کے باوجود اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ اللہ کی نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کا رزق نہیں روکتا۔ وہ اللہ کی نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات تکلیفوں میں نہیں ڈالتا۔ اللہ معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، اس کو رزق بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے، ہدایت کے دروازے بھی کھولتا ہے، اور بار بار جھنجھوڑ کے قرآن کی باتیں بھی سنواتا رہتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں لا کے قرآن کلاسز میں بٹھا دیتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایسے پلٹنے والے کو دیکھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا ایسا جو بہت نافرمان ہوتا ہے وہ پلٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حال بالکل اس ماں سے کتنا گنا بڑھ کر ہوگا کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس کی کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چیز چھوٹی سی بتاؤں کہ جب ہمارا کوئی بچہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کے وہ چلا جاتا ہے، وہ چلا جائے گھر سے دور چلا جائے، ناراض ہو گیا، اور جب وہ واپس پلٹ کے گھر آتا ہے تو ماں اپنی ساری تکلیف بھول جاتی ہے، اس کی ساری بدتمیزی بھول جاتی ہے، اس کی ساری نافرمانی بھول جاتی ہے، کس طرح وہ مجھے دھتکار کے گھر سے نکل کے گیا تھا۔ آج وہ اگر گھر واپس بھی آ گیا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اسی محبت اور پیار سے اپنے اس بچے کو گلے لگاتی ہے، اس کو گلے بھی لگاتی ہے، اس کو پیار بھی کرتی ہے، اور اس کو چومتی بھی ہے، اور اس کے لیے مزید اس کی پسند کی کام بھی کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں تمہیں یہ پسند ہے، میں تمہیں یہ چیز بنا دوں، میں تمہارے لیے یہ بنا کے لاؤں، میں تمہیں یہ کروں۔ ایک بچہ ہے وہ بہت ناراض ہو کے چلا جائے اور آئے، اور ماں کا حال کیا ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہے ایسے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر چلے جائیں اور اللہ کی طرف واپس پلٹ کر آئیں، تو وہ رب رحیم جس کی رحمت 99 درجہ ماں سے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو 70 کو 99 سے ملٹیپلائی کر دے تو کہاں جائے گی اس کی رحمت۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پلٹنے والے کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے زمین اور آسمان سجا دو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ انیبوا الی ربکم واسلموا، اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے دو، بس اتنا ہی کام ہے جو ہم نے کرنا ہے کہ ہم پلٹ آئیں اور رب کی فرما برداری میں اپنے آپ کو گلا دیں اور کھپا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھلے بازوں سے آنے والے کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تو اپنی اس رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہمیں پار لگاتی ہے اور ہمیں جنت کے داخلے عطا فرمائے گی۔ اللہ سے ہمیشہ اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ اللہ نے تو اپنے لیے رحمت کو لازم کر دیا ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ وہ ضرور کرے گا تم سب کو قیامت کے دن جمع، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ کی عام رحمت کو اختیار نہیں کرتے، وہ لوگ اس دن خسارے میں ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس دن خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرما لے۔ وَاللَّهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور واسطے اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی اندھیروں میں اور اجالے میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سب اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کو ایسے پیدا کرنے والا ہے نئے سرے سے، مطلب اس کو کسی ماڈل کی ضرورت نہیں تھی، وہ بغیر کسی ماڈل کے اس نے فاطر السماوات والارض کا معاملہ کیا تھا کہ اس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا تھا۔ اور وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، رازق وہ ہے، وہ اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ اللہ رازق ہے، اللہ کھانا دیتا ہے،
اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تم جو اپنے بتوں کو آستانوں پر نظر نیازیں اور ان کو چڑھاوے چڑھا کے جاتے ہو کہ ان کی بتوں کو ضرورت ہے، اللہ تو خود رازق ہے، اللہ کو کسی رزق کی ضرورت نہیں ہے. قل، ان سے کہہ دیجئے، انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا بن جاؤں، ولا تکونن من المشرکین، اور میں بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہوں. گویا ہر طرح سے شرک کی نفی کر کے توحید کے رسوخ کی طرف لایا جا رہا ہے. قل، ان سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، یہ کہ میں اپنے رب سے نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو پھر تو مجھے خوفناک سزا بھگتنی پڑے گی. من یصرف عنہ، اور جو کوئی اس دن بچ گیا اس سزا سے، یومئذ، اس دن، فقط رحمہ، بس اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو گئی. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی سزا سے بچ نہیں سکتا اور کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وذالک الفوز المبین، اور یہ عظیم الشان کامیابی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمیں عظیم الشان کامیابی عطا فرمائے. اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم حسبنا حسابا یسیرا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل. صدق الله العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.